پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اب یہ وہ پتے کی بات ہے کہ دنیا ہے آخر، کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے۔ اب ایک بہت اہم بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں نا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف، ثم الی ربکم ترجعون، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 15 کا آخری ٹکڑا ہے یہ۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ یو ٹرن ہوا ہے مسئلہ، اس وقت جو دوڑ ہے، کسی بچے نے 12th کیا تو ترقی ہو رہی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، گریجویشن کر لی ترقی ہو رہی ہے، پی جی کر لیا، کوئی اور کورس کر لیا، کوئی بزنس کھولا ترقی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج کا دن چلا گیا نا تو قبر کا ایک دن کم ہو گیا، اب یہ ترقی ہے۔ 1 سال کم ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 30 ہو گئے، کسی کے 25 ہو گئے، کسی کے 20 ہو گئے، تو ہم پھولے نہیں سمجھتے بچے نے 12th کر لیا بھائی، MBBS وغیرہ وغیرہ جو بھی اس وقت دوڑ ہے، تو یہ ترقی نہیں ہو رہی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ایک دن جو ہے قبر سے ہم قریب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کچھ مسئلہ کچھ اور ہے۔ بھائی سوچیں ذرا کہ اگر موت نہ ہوتی تو ترقی کا نام ہم لے لیتے۔ اب ہر بندے کے گردن پر اور سر پر جو ہے موت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو یہی بہت بڑا جواب ہے آخرت کا کہ نہیں، کچھ تو ہونے والا ہے آگے، وغیرہ ترقی تو تھی نا۔ کوئی بات سمجھ رہے ہیں؟ PhD کر لی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ PhD کرتے کرتے 35 سال گزر جاتے ہیں، 30 سال گزر جاتے ہیں، آدھی لائف تو چلی گئی۔ اس کا مطلب کہ آدھی ہی بچی ہے نا اب، مطلب اگر ویسے ایک ترتیب رکھنی ہو 60 70 80 سال کی زندگی اگر کو ہم دیکھیں ویسے، باقی موت کب آئے وہ تو الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، تو آدھی تو چل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترقی نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور، ہم کسی اور دنیا کے باشندے ہیں جہاں کامیابی اور ناکامی جو ہے وہاں وہ معیار ہے، وہاں کوئی کامیاب ہوا تو ہوا، ناکام ہوا تو ہوا، اس کے لیے وہ مقصد ہے اصل اس دنیا میں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ پہلی آیت، یہ جو ابتدائی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی تھیں اس میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا، قم فانذر، اٹھیے اور ان کے خبردار کیجئے۔ کس سے خبردار کرنا؟ کہ یہ دنیا نہیں ہے، بس اس دنیا میں تم نے اصل جو زندگی ہے آنے والی، اس میں کامیاب ہونے کے لیے تم نے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے۔ کام بھی بتا دیا، مطلب بنیادی مقصد بھی بتا دیا کہ تمہارا بنیادی مقصد کیا ہے، وہ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، یعنی جنت۔ اور یہ بھی اسی میں ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ لامحدود نہیں ہے، مطلب یہی دنیا نہیں ہے زندگی، بلکہ اس کے بعد ہے۔ وہی انویزیبل ورلڈ کو دکھا دیا کہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ کوئی اور دنیا ہے، لیکن اب تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تم نے اس دنیا میں کام کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا، یعنی حاکمیت اللہ کی، اس کو بالفعل قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں کر کے بتایا کہ یہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پر اسلام جو ہے، وہ اسلام کا جو نظام ہے وہ قائم نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا اور بل چھوڑ دیا۔ اب وہی کام ہم نے کرنا اس دنیا میں، اس لیے مر رہے ہیں، دنیا مر رہی ہے۔ آج سے کتنے جنازے اٹھے، کتنے لوگ آئے، کتنی قومیں آئی اور چلی گئیں، ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ بہت بڑا جواب ہے اس بات کے لیے جس کو ہم قرآن میں پڑھ رہے، ہر پیج، ایک پیج پلٹو تو آخرت کی بات ہے، دوسرا پیج پلٹو تو آخرت کی بات ہے، ہر پیج پر، ہر صفحے پر آخرت کی بات ہے۔ اس کا مطلب سب سے بڑی حقیقت وہی ہے۔ تو یہ ترقی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں کامیاب، یہاں اتنا پیسہ کمایا، اتنی ڈگریاں کی وغیرہ وغیرہ، شادیاں کی۔ یہاں تو لوگوں کا مقصد ہی شادی ہے، کل جمع پونجی جتنا بھی زور ہے وہ ایک شادی پر جو ہے وہ سارا بھسم۔ اب یو ٹرن ہو جاتا ہے جب ہمارا مقصد یہی دنیا لے دے کے، بس یہی دنیا ہے، یہاں پر چکا چوند ہے دنیا کی، ہٹو بچو لائف ہے، گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، نمود و نمائش۔ جب یہ کرنا ہے تو باقی آخرت کا تصور خود بخود خلاص ہوتا چلا جاتا ہے، ذہنوں سے نکل جاتا ہے، اچانک اعلان ہو جاتا ہے۔
پھر اچانک یہ سب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کیا ہو گیا؟ وہی تو ہوا جو پہلے اعلان ہو گیا تھا۔ دنیا میں جو کوئی بھی آتا ہے اعلان ہوتا ہے، پیدائش کا اعلان نہیں، بلکہ یہ آیا اب اس نے جانا بھی ہے۔ تو کرنا کیا تھا؟ تو کرنے والی بات تو ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو مقصد جب ہمارا تعین ہو جاتا ہے تو جو ہمارا صلاحیت ہے، ہماری صلاحیت مال اور وقت، پھر بندہ ڈپریشن میں نہیں آتا۔ کبھی در بدر کبھی تیرے ہی در، یہ والا اس شعر کی ہم پھر تشریح نہیں کرتے ہوتے۔ کبھی ایک ٹینشن کبھی دوسری، کیا کر رہا ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا ان کاموں میں جو ہمارے کام ہی نہیں تھے۔ اب جب مقصد ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب مقصد فوت ہو جائے، مطلب ایک تو ہے نا، مطلب کتاب پڑھ کے میں نے اچھا یہ بھی ہے، وہ حدیث کے مطابق وہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں نا، بس وہ آپ کی وہ علمی دنیا ہے۔ باقی کتابوں میں کتابیں ہزاروں پڑھتے رہو، کرنا تو تم نے وہ ہے جو تمہارا علم ہے، مطلب جو تم نے کیا وہ علم ہے۔ باقی تو پوری دنیا کو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ تو مقصد کا تعین ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ترقی تو نہیں ہو رہی نا بھائی، ایک دن کم ہو رہا ہے قبر سے تو یہ ترقی ہے، اس کا مطلب کوئی اور دنیا ہے جس کے لیے ہمارا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ جب مقصد نہ ہو تو بحثیت مسلمان کے ایک ناجائز کام کرنے کے لیے آپ کو دوسرا ناجائز کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، شادی ہے، ولیمے کی میں مثال دیتا ہوں۔ ولیمہ لڑکے کا تھا نا، ایک سنت تھی۔ اب جب مقصد نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو پھر لڑکی کے ولیمے پر آپ کو سود لینا پڑ رہا ہے۔ بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا سمجھنے اور سمجھانے کی۔ بھئی ولیمہ جائز ہے لڑکی کا، سمجھ رہے ہیں بات؟ لڑکی کا ولیمہ دینا ہے، حالانکہ اسی کوئی نص ہی نہیں ہے، یعنی دلیل ہی نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ ایک وہ والا کام جو غیر ضروری ہے، ناجائز ہے، اس کے لیے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس کے برابر کا گناہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یعنی سود لیتے کہ نہیں لیتے، لون نکالتے کہ نہیں، تھوڑا سا پیسہ آ گیا اور سود میں جکڑ گئے، گاڑی ہے، مکان بنانا ہے تو سودی کاروبار ملوث ہو گیا بندہ۔ جب بندے کا مقصد واضح ہوتا ہے نا، یقین والا، لیکن کہ میرا یقین ہے کہ میرا مقصد یہ ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، مطلب ہے کہ نہیں یہ دنیا تو نہیں ہے۔ اگر تو موت نہ ہوتی تو بندہ ترقی کا نام لیتا تو جائز تھا، ایک لاجک تو بندہ تھا نا۔ لیکن جب موت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے تو اس کا اب بھی کسی کو یقین نہ ہے کہ نہیں آگے کچھ دنیا میں ہونے والا ہے، تو مقصد کا تعین کریں کہ میرا مقصد کیا ہے۔ پھر بندہ جو ہے نا فری لائف گزارتا ہے، کوئی قرضہ نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں جتنا کام ہے قرآن و سنت سے ثابت اتنا کرو اور بندہ آزادی سے جیتا ہے۔ اور جو وقت ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، وہ ان کاموں پر خرچ ہوتا ہے جو میرا اور آپ کا مقصد ہے۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ پھر تو جس پر ہم وقت، صلاحیت، مال لگائیں گے تو وہ کام ابھرے گا نا، وہ سمپل سی بات ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کی جس کی وہ کوشش کرے، وہی کچھ ملے گا نا، ظاہر سی بات ہے۔ دنیا میں ہم جس کام کو فوکس کریں گے، سنجیدگی کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے، وہی کام جو ہے وہ قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مقصد کو سمجھیں اور مقصد پر فوکس کریں۔ بحثیت مسلمان کے کہ ہمارا ہر کام، ہر شعبہ، اس کی دلیل کیا ہے قرآن و سنت سے، کیا اصول ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھیے اور ان کو کرتے چلے جائیے۔ مال بھی بچے گا، وقت بھی بچے گا، صلاحیت بھی بچے گی۔ وہ تین کام جو ہیں وہ دین کی اقامت پر لگیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کی جو تفسیر ہے۔ اب جب ہمارا یو ٹرن کا مسئلہ ہے، ہمارا مقصد ہی یہ ہے جو کچھ میں نے ابھی کہا دنیا میں، تو پھر دین کے لیے، آخرت کے لیے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اصل زندگی، اس کے لیے ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے پھر؟
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آیت سامنے ہو، ثم الی ربکم ترجعون، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے، یہ سمجھ آ گیا نا، تو پھر بندہ ایک پیسہ غیر ضروری کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ جو ہو جائے ہو جائے، لڑائیاں ہوتی رہیں، بحث ہوں، جھگڑے ہوتے رہیں، لیکن بندہ اپنی ہٹ پر قائم رہتا ہے کہ جب دوسرا بندہ میری حق بات نہیں سنتا تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تیری بکواس سنوں۔ وہ سمپل سا ہے، جب تو میری حق بات نہیں مانتا تو میں تیری کیوں مانوں؟ اگر تو اپنی اس بات کو منوانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے تو ہم تو حق پر ہیں، ہم بھی کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔ مقابلہ ہو تو یہ کشاکش یہ تو چلتی رہتی ہے، پھول ہے جہاں کانٹا بھی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے کہ جانا تو رب کی طرف ہے۔ جب ایسی اتنی بڑی حقیقت ہے، موت، قیامت، چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ تو بندہ جو ہے ان کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتا۔ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، معاشرے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایک بندہ ایسے ہنسی میں ٹال دیتا ہے، بھائی تمہارے بھی کوئی مسئلے ہیں۔ یہ کوئی بندہ کہ بھائی شادی ہے اور پھر وہ ہے، پھر یہ تو بندہ ہنس پڑے، یہ بھی تو کام ہے۔ اب شادی کتنے ٹائم کی ہوتی؟ نکاح 5 منٹ لگتے، بات ختم۔ ایسے بھی دیوانے ہوں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے تو جانا ہی ہے نا، اور کپڑے تو پہنتا ہی ہے بندہ، جمعہ کے دن نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنے، عطر لگائے اور چل پڑے مسجد، اکیلا۔ ایسے بھی ہوں اور وہاں نکاح ہوگا، 5 منٹ لگتے، خطبہ ہی ہوتا ہے، ایجاب و قبول جی، قبول ہے، اور یہ خطبہ ہے، 5 منٹ کا کام ہے، ایزی ہے نا۔ آپ کوئی بندہ نہیں وہ ادھر دوڑو، مہمان آ رہے ہیں، مارکیٹ جانا ہے، پھر وہ ہے، پھر یہ تو بندہ ہنس پڑے، تم کس دنیا کے باشندے ہو بھائی؟ کس نظریے کو تم نے قبول کیا؟ کون سی کتاب تم پڑھتے ہو؟ کھاتے کیا ہو؟ تو بندہ ہنسے گا نا۔ تو جب مقصد کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں، ہم کسی نظریے اور کسی کتاب کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ ہیں، ہم نے قبول کیا ہوا، اب کرنا وہی ہے، تو بندہ بالکل ایزی ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے، بس یہ یقین ہو جائے تو پھر بندہ وہی کچھ کرتا ہے جو کتاب و سنت میں لکھا ہو۔ اب یہ نہ ہو، ٹھیک ہے چلو تم ادھر کو، ہوا وہ جدھر کی، تو پھر وہی تشریح اولئک کالانعام بل ہم اضل۔